बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान आखिर किस चीज़ पर इतना अकड़ रहे हैं? क्या दोनों वज़रा आला केपी और पंजाब वाले जो हैं, ये मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़े हैं, या फिर वो कुछ और स्टोरियाँ और कहानियाँ उसके पीछे और कुछ और वारदातें डाल रहे हैं? वो वारदातें क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। और फिर हुकूमत जो है, यानी पीडीएम की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, खान साहब की धमकियों के बावजूद इतनी पुरसकून क्यों है, पुरअतमाद नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान साहब अगर असम्बलियां तोड़ भी दें या रिजाइन भी कर दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या उनके पास कोई मुसद्दका इतलात हैं कि खान साहब इस महाज पर भी नाकाम होने वाले हैं? और फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक शायद अच्छी खबर हो नून लीग के लिए, जो पंजाब में स्पीकर का इलेक्शन है जो हुआ था, उसको चैलेंज कर रखा है नून लीग वालों ने, और उसकी समाअत होने वाली है। उसमें क्या इशू है और किस हद तक इम्कान है कानूनी और आइनी तौर पर कि ये दरख्वास्त जो है ये मंजूर हो सकती है और जो स्पीकर साहब हैं सत्यान खान साहब, वो घर जा सकते हैं। वो सारे मिले जुले छोटे छोटे मामलात हैं जो एक दूसरे के साथ वाहम व्यवस्थ हैं, जुड़े हुए हैं। तो उन तमाम को इकट्ठा करके हम आपके सामने एक तज्जिया पेश करेंगे। और लेकिन इससे पहले नए आर्मी चीफ का दौरा था आज, कंट्रोल लाइन का, अगले मोर्चों का। ये जो मौजूदा चीफ हैं सैयद आसम मुनीर शाह साहब, इनके बयान और जो माजी के आर्मी चीफ थे उनके बयानात में कुछ फ़र्क महसूस हुआ है। ये लग रहा था कि एक जो प्रोफेशनल आर्मी चीफ हो, जो सिर्फ यही समझता हो कि मैं इस फौज का सरबराह हूँ और पाकिस्तान का सरहदों का दफा करना मेरी ज़िम्मेदारी है, ये इस तरह के एक जनरल का बयान था जो माजी में बयान आता। यानी 6 साल से तरस रहे थे हम किसी ऐसे बयान को जैसा आसम मुनीर साहब ने दिया है। माजी में कंट्रोल लाइन पे झड़पें झड़पें होती रहती थी, फायरिंग होती थी। दूसरी तरफ से एक मरतबा तो वो त्यारा बमबारी कर गया था, जिसके बाद अभिनंदन वाला मामला पेश आया था और अभिनंदन को पकड़ लिया था, त्यारा गिरा लिया था। और ज़ाहिर है वो बड़ी एक अचीवमेंट थी। लेकिन उस वक्त जो बयानात होते थे राहिल शरीफ साहब के दौर में भी, और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में जो बयानात होते थे, उसमें एक फ़िक्रा ज़रूर शामिल होता था कि जनाब हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जब आईजीएसएसबी का इम्तिहान होता है, सिलेक्शन बोर्ड जो है, वो ज़ाहिर एक बड़ा मरहला होता है वो भी, तो वहाँ जो इनके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ख़ास तौर पे वहाँ फ़िक्रे शिक्रे बनाने होते हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कहानियाँ लिखनी होती हैं, उससे वो रुझान का पता करते हैं। अगर कोई बंदा ये लिख देता है कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि यार इसके अंदर बुज़दिली की कोई ना कोई गड़बड़ है। जब कहते हैं ना कि हम कमज़ोरी ना समझा जाए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं ये। लेकिन हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब जो भी दुश्मन किसी गलतफ़हमी में न रहे, कोई मुहिम जोई करेगा अगर, तो फिर उसको भरपूर जवाब देंगे। यहाँ तक तो सारे ही कहते हैं कि आप तोपें खामोश करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगली बात जो उन्होंने की है, जो 6 साल से कहीं नहीं हमने सुनी, किसी के मुँह से नहीं सुनी, उन्होंने कहा जनाब अगर दुश्मन कोई ऐसी हरकत करेगा, तो जो दफ़ा है हमारा, उसको हम दुश्मन के इलाके तक ले जाएँगे। पेशकदमी की बात इन्होंने पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद ये बात सुनी है कि जनाब अगर आप हमला करेंगे तो हम भी सिर्फ दफ़ा नहीं करेंगे, हमले के जवाब में हमला ही होगा और आपके इलाके में घुसेंगे। ये एक चीज़ जो है तब्दीली, क़यादत की जो तब्दीली है अस्करी क़यादत की, उसके बाद ये एक सूरत-ए-हाल देखने में वाक़ई वही बातें रवायती होती हैं जो कश्मीर वाले जो हैं वहाँ आलमी दुनिया जो है, अक़वाम आलम जो है वो कश्मीरियों की मदद करे, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हुकूक इंसानी की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो उनका हक है इस्तिसाब राय करवाया, ये उस तरह की बातें सारी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक
کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جو گلگت اور کشمیر کے حوالے سے وہاں چند دنوں سے بیانات آ رہے تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا جناب یہ بھول جاؤ تسی جڑا کرنا چاہ رہے ہو۔ اچھا، اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی شاید اچھی خبر آنے والی ہے نون لیگ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز الہی صاحب آئے ہیں منتخب ہو کے وزیر اعلیٰ، اس کے بعد پھر ظاہر اسپیکر کا بھی معاملہ بنا تھا، اسپیکر کا الیکشن ہوا اور سبطین خان صاحب جو ہیں وہ اسپیکر منتخب کر لیے گئے، ووٹنگ شوٹنگ ہوئی، تو وہاں آئین کے آرٹیکل 226 کی واضح خلاف ورزی ہوئی، اور آئین کا آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے سوا جتنے بھی الیکشن ہوں گے کسی قسم کے بھی، چیئرمین، اسپیکر، ایم پی اے، ایم این ایز، یہ بلدیاتی الیکشن، جتنے بھی الیکشن ہوں گے سب خفیہ رائے شماری کے ذریعے، اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ سینٹ کے الیکشن میں سپریم کورٹ میں بھی گیا، سپریم کورٹ نے بڑی کوشش کی، اعجاز علی احسن صاحب اس بینچ کا رکن تھے، وہ کہہ رہے تھے ایبسلیوٹ سیکریسی نہیں ہوتی، یہ کسی نہ کسی وقت آؤٹ ہو جانی ہوتی ہے، تو سیریل نمبر کو لگا لیں، اس طرح کی باتیں شاتیں وہاں کی تھیں، لیکن وہ نہیں مانی گئی تھی بات، اور وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی الیکشن ہوا تھا۔ انہوں نے یہ کیا یہاں پہ کہ جو بیلٹ پیپر تھے اس پہ سیریل نمبر لگا دیے، یعنی فرض کریں کہ سیریل نمبر 96 کاؤنٹر فائل پر بھی وہی ہے اور بیلٹ پیپر پر بھی وہی ہے۔ کاؤنٹر فائل پہ تو پورا ذکر لکھا جاتا ہے نا، فلاں بندہ، اور پھر اس کا انگوٹھا نشان، یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر 96 کو دیکھیں گے اور 96 بیلٹ پیپر کو نکال کے دیکھنا چاہے تو پتہ چل جائے گا جناب یہ تو فلاں بندے نے ووٹ دیا ہوا ہے، تو وہ سیکریسی تو رہ نہیں گئی، یہ تو سیدھی سیدھی 226 کی خلاف ورزی ہوئی آئین کے آرٹیکل کی۔ تو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے سیف الملوک کھوکھر صاحب نے، جو مد مقابل امیدوار تھے لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جناب یہ الیکشن غلط ہوا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو وہ پڑی ہوئی تھی کافی عرصے سے درخواست، تو اب اس کو ڈویژن بینچ کو تفویض کر دیا گیا ہے، 2 رکنی بینچ کو، اور 5 دسمبر کو اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب اور مسٹر جسٹس ارسال حسن سید صاحب پر مشتمل ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ قانونی نقطہ بہت مضبوط ہے، اور ظاہر ہے پھر عدالت نے تو آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کسی خواہش کو تو نہیں دیکھنا ہوتا انہوں نے، اور سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنیں تھیں، زبانی ریمارکس تھے، ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ سیکریسی ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، پھر بھی 226 جو آرٹیکل ہے کہ خفیہ رائے شماری والا، اس کو مد نظر رکھا جانا چاہیے تھا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سبطین خان صاحب کے لیے میرے خیال یہ کوئی اچھی خبر نہیں آنے والی، جو قانون اور آئین کہتا ہے، باقی تو ججز نے تشریح کرنی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے نے ایک اور بڑا شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ جناب اگر پنجاب اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گورنر کی طرف سے، تو پھر صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کو کہے گا، شہباز شریف کو، کہ جناب آپ بھی اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس طرح کی باتیں ہیں کہ 2 ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، 1 ووٹ پتہ نہیں نکل گیا، اب 1 ووٹ پہ رہ گئے ہیں، شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں شاتیں کر رہے ہیں۔ بھائی یہ آئین پڑھ لیں ذرا، آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے 91 سب آرٹیکل 7، وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، کہ صدر مملکت اس وقت کہے گا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ وزیر اعظم کے پاس جو اکثریت ہے، ایوان کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد انہیں حاصل نہیں رہا، پھر وہ کہیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، اعتماد، تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو پھر ان کو جو سادہ اکثریت، یعنی ٹوٹل رکنیت کی سادہ اکثریت ظاہر کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ 342 اگر ارکان ہے تو 172 ووٹ ظاہر کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں لفظ ہے ارکان کی اکثریت، ٹوٹل رکنیت کی اکثریت نہیں ہے، یعنی جتنے ارکان اس وقت موجود ہیں، 123 تو ویسے استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان وغیرہ، اگر یہ چاہتے ہیں الیکشن والی جو بات ہو رہی ہے تو وہ جائیں نا وہاں اسمبلی میں جائیں، اور وہاں جا کے سارے بندے کو کہہ دیں جناب یہ ہم آ گئے ہیں تو ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں تو ہمارے استعفے قبول کریں۔ وہاں تو تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور لے رہی ہیں، اور جو لاجز ہیں وہاں بھی قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہے،
फवाद चौधरी साहब अभी तक वहीं रह रहे हैं, तो वो 172 वोट नहीं लेने वज़ीर आज़म ने, उन्होंने वोट शो करने हैं जो अरकान मौजूद हैं, खाली नशिस्तों वाले निकाल देने हैं, वो निकाल के बाकी जो बचेंगे उनमें से सादा अक्सरियत लेनी है। तो करके देख लें सदर साहब, ये भी अपना शौक पूरा। तो वो नहीं, बात नहीं बननी। और फिर इमरान खान साहब ने जनाब आज फिर कल वाले बयान की वजाहत की है। उन्होंने कहा जनाब आज उन्होंने केपी के जो लोग हैं एमपीएस वगैरह पार्लिमानी पार्टी के अरकान, उनसे आज वो खिताब फरमा रहे थे। और आज उन्होंने ये जो खिताब फरमाया है, इससे पहले एक अजलास हो चुका था वज़ीर आज़म की सरबराही में लाहौर में, जिसमें जिसके बाद वज़रा जो थे राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक साहब और तारड़ साहब, उन्होंने फिर उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया लोगों को कि जनाब हमने अंदर ये फैसला किया है कि जनाब कोई शर्तां कोई नहीं हैगियां, दरवाजे तो खुले रहंदे हुंदे आ हमेशा मुज़ाकरात दे, लेकिन जिस तरह खान साहब कह रहे हैं ना कि जनाब इलेक्शन की डेट से मुज़ाकरात होंगे, ये नहीं, चुप करके, यानी उनका जो लबो लहजा था या लुबे लबाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि खान साहब आप ऐसा करें कि माफ़ी मांगें, नक नाल लकीरां कड्डो, फिर साडे कोल आओ, फिर असीं तुहाडे नाल गल करांगे और गल भी अपनी मर्जी दी करांगे, असैम्बली तोड़नी है तोड़ दिओ, अस्तीफे देने दे दिओ। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। लुबे लबाब उसका यही था। तो इतला ये है कि अंदर ये बातें होती रही हैं और ये कहा गया है कि खान साहब को उसके हाल पे छोड़ दें, जो करना है करें। उनके पास खान साहब को रोकने के लिए कुछ फार्मूले हैं, कुछ इकदामात कर रखे हैं उन्होंने कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो फिर हमने क्या करना है, अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर हमने क्या करना है, कैसे टैकल करना है। और सबसे बड़ी बात जो अंदर की जा रही है वो यही की जाती रही कि खान साहब अपने हाथ पांव काट के क्यों हमारे हवाले करेंगे। असम्बली अगर दोनों हुकूमतें जो हैं, जो उनकी दो हुकूमतें हैं, उनको डिज़ाल्व करके खान साहब को तो नुकसान ही नुकसान है। बल्कि ये साद रफ़ीक ने कहा भी है कि बेआसरा तो खान साहब आपने होना है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और खान साहब ने इसके बाद खान ने क्या यार तो बिल्कुल डर ही नहीं है कि मैं तो इन्होंने एक गिदड़ बबकी लाई सी तो ये बड़ा पैर खड़काया तो डर ही नहीं है हुकूमत वाले, वो कहते जा जो करना करना। इसी तरह की बात है। फिर खान साहब ने जो केपी वालों से खिताब फरमाया है, तो उनका जनाब कल वाली जो मैंने बात की थी ना कि आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, डेट दें, इस तरह की बात की थी ना उन्होंने। डेट वाली बात जो है, इलेक्शन की डेट वाली बात, उन्होंने उसको तीसरे नंबर पर रखा था। पहले आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, फिर डेट दें। पहले कहते थे डेट दें, अब खान साहब जो है वो कहते हैं मेरी बात का गलत मतलब लिया गया। तो वो कहते डेट ही असल मकसद है, तो वो देख लेंगे हम चंद दिन तक, अगर नहीं आते तो इसी महीने हम असम्बलियाँ जो हैं पंजाब और केपी की ये तहलील कर देंगे। ये खान साहब फरमा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी सी वजाहत भी कर दी। उन्होंने कहा जी 20 दिसंबर तक हमने देखना है और 20 दिसंबर के बाद फिर हमने असम्बलियाँ जो हैं तहलील कर देनी है। परवेज़ इलाही साहब भी तैयार हैं और महमूद खान साहब तो है ही पीटीआई के, और उन्होंने भी कहा है, इमरान खान ने भी कहा जनाब मुझे मेरे साथ वादा किया है परवेज़ इलाही ने कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और उधर भी ये वादा किया गया है कि तोड़ देंगे। तो फिर ये अगर असम्बलियाँ टूटने वाली है और इससे कोई नुकसान हो सकता है, या ये हो सकता है कि दोबारा पीटीआई की हुकूमत बन जाए, और अगर सूबाई हुकूमतें हों, जब जनरल इलेक्शन हो रहे हों पीटीआई की, तो ज़ाहिर है फिर कोई मसाइल तो पैदा हो सकते हैं ना, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो सूबाई सरकारी मशीनरी है उसका भी असर और सूख तो होता है वोटर पे, मसाइल तो पैदा होते हैं। लेकिन वो नहीं घबराए हुए। वहाँ से ये खबरें हैं मॉडल टाउन से कि जनाब असम्बलियाँ कितने टूट रही हैं, असम्बलियाँ तोड़ना का सौखा काम है। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। अगर ऐसा है तो खान साहब किस चीज़ पे अकड़ रहे हैं, किस चीज़ का जोम है। अच्छा यार, वैसे जोम वाली बात करने से पहले ना एक और बात जो मुझे बड़ी चुभी है खान साहब ने जो की है आज़म स्वाति साहब का जिक्र करते वक्त, ये जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। ये साबिक वज़ीर आज़म साहब खुदकुश हमले की बात कर रहे हैं, कोई आम सियासतदान या कोई जज्बाती मल्ले का छोटा मोटा पलवान नहीं बात कर रहा, ये साबिक वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं।
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز مسواتی کی وہ جو ویڈیو ہے اس کی بیٹی کو بھیجی گئی تو اس لیے اس کو غصہ تھا، غصے میں آ کے اس نے ایسے جذباتی قسم کا ٹویٹ کر دیا جس میں جو فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں، ان کو گالی دے دی اور ان کی والدہ کو گالی دے دی اور باسٹرڈ کہہ دیا، اس طرح کی باتیں شاتے وہ ٹویٹ تو دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ خان صاحب کہتے ہیں اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں خود کچھ حملہ کرنے کا سوچتا، اس طرح کی باتیں کی۔ خان صاحب جو ہے نا، ان کے یہ کیا درس دے رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو کہ جناب اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، کسی طرف سے کوئی کسی جرم کی وقوع پذیری ہو جائے تو پھر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، خود بدلہ لینے چل پڑے۔ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب اس وقت بھی 2014 سے یہ لا قانونیت اور آئین شکنی کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ان کا جو لانگ مارچ تھا یہ بھی حکومت گرانے کے لیے تھا، اور سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ جناب کو لانگ مارچ وغیرہ یا دھرنا وغیرہ حکومت گرانے کے لیے دھرنا نہیں دیا جا سکتا، احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے تو پہلے دن سے ہی اس بات پہ لگے ہوئے، 2014 سے یہ ریاست کو کمزور کرنے کے لیے مطلب جو بھی ان سے بن پڑا، حکومت میں آ کے بھی اور حکومت سے باہر رہ کے بھی یہ وہی حرکتیں کرو۔ اس وقت یاد ہوگا آپ کو بل، جناب سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں، جناب بل کوئی نہیں دے گا، پیسے ہنڈی کے ذریعے آئیں گے، پھر دوسرے دن کہا نہیں 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 میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ جب ظاہر پریشر پڑا کہ جناب خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں، آپ تو یہ قوم کا نقصان کر رہے ہیں، ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو اپنی ذات کے علاوہ نظر کچھ نہیں آتا، اور یہ دیکھیں خود یہ جو بات انہوں نے کی ہے، اس سے جو ان کے پیروکاری نہیں کی طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ جناب اگر خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدلہ خود ہی لینا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا بدلہ خود ہی لے لیں گے، یعنی انتشار، فتنہ، فساد، یہ باتیں خان صاحب کی ہیں۔ اور دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا، خان صاحب کو اکڑ کس بات کی ہے؟ خان صاحب جب سے حکومت سے نکلے ہیں اس وقت سے جناب انہوں نے 60-70 کیے ہیں جلسے، جلسوں میں لوگ آتے رہے اور 60 دفعہ ایک ہی تقریر خان صاحب نے دہرائی، زبانی یاد ہوگی لوگوں کو جو بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر تقریر خان صاحب نے کرنی ہو تو اب تو کوئی تھوڑا سا ہو گیا نا، یہ اسمبلیاں تحلیل تلول کرنے والی ایک نئی چیز لیں۔ پھر ان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا۔ ایک تو لانگ مارچ کا انہوں نے کوئی شیڈول ہی ایسا بنایا ہوا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ ان دنوں میں ہم اسلام آباد پہنچیں جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو رہا ہو۔ اصل ان کا مقصد جو تھا، یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کے تقرر کو روکنا تھا، سیدھی سی بات ہے، اور کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جو بھی تھوڑی بہتی خبر رکھنے والے لوگ نے وہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا مقصد ایک کوئی سی جڑا پورا نہیں ہویا۔ اور جب یہ پنڈی پہنچے ہیں تو وہاں لوگ لاگے نہیں تھے، اور انہوں نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والا وہاں نعرہ لگایا نا، اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، سسٹم سے نکل رہے ہیں، اب یہ پتہ چل رہا ہے انہوں نے پرویز الہی تو کیا، محمود خان سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، جو ان کے کے پی والے چند ایک لوگ جو ان کے ساتھ تھے ہیلی کاپٹر میں اور جہاز میں، بس ان کے ساتھ کیا کہ اب کیا کریں، تو اب کیا کس طرف جائیں۔ یعنی لوگوں کا دھیان اس طرف سے ہٹ گیا کہ جناب ان کا لانگ مارچ میں کام ہو گیا، ایک نیا ایشو چھیڑ دیا۔ ان کے پیچھے کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جو ان کو فیڈ کرتی ہے، جو لائن دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کو برطانیہ میں ہے کوئی فرم جو خان صاحب کو وہاں سے لائن آتی ہے۔ اب مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے، اگر ایجنسیوں کے پاس اطلاع ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے، اوپن کرنا چاہیے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ باہر سے خان صاحب کو لائن ملتی ہے، اور ظاہر اگر باہر سے لائن ملتی ہے تو پھر اس ملک کے فائدے کے لیے تھوڑا ہوگی، وہ تو خان صاحب کی ذات کے فائدے کے لیے کوئی لائن ہوگی۔ تو انہوں نے پھر یہ شوشہ چھوڑا کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اسمبلیاں توڑنے کے نقصانات میں پہلے دن سے بھی لاگ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج صادر رفیق صاحب نے بھی یہی کہا کہ بے آسرا تو خان صاحب آپ نے خود ہونا ہے، اور ظاہر پنجاب پولیس نے آپ کو پکڑ کے لے جانا ہے، پھر تو حکومت نہیں رہے گی نا آپ کی۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وزراء ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب جو مونس الہی کا انٹرویو تھا جس میں وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ جانا ہے، یہ اب انٹرویو سنیں، وہ مہر بخاری صاحب کا انٹرویو دیکھ، اور میں اس کے اندر آپ کو خبر دے دوں کہ اسی روز جس دن مہر بخاری کے ساتھ مونس الہی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہوا تھا، اسی دن انہوں نے جو مہر بخاری کے شوہر ہیں کاشف عباسی صاحب، ان کے چینل پہ ان کے ساتھ
ان کا انٹرویو طے تھا، لیکن وہاں وہ کوئی ٹائم کا فرق شرک تھا یا کیا تھا، پھر یہ مونو صاحب نہیں گئے، اور پھر انہوں نے کوئی پرانی ریکارڈڈ جو ہے کوئی پروگرام کی وہ ریکارڈنگ تھی، وہ انہوں نے وہ ریکارڈڈ پروگرام پرانا انہوں نے چلایا اور مونو صلاحیت، اور وہاں یہ بات باجوے والی بات ہوئی نہیں. انہوں نے یعنی کہ وہ اینکر کی طرف سے کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کے جواب میں یہ کہنا ضروری تھا. انہوں نے خود کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا، یہ گالیاں دے رہے ہیں، اگر وہ اتنے برا تھا تو کیوں وہ کہتا کہ عمران خان کے ساتھ جاؤ. یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، جنرل باجوہ نے ڈائریکٹ کہا تھا یا کسی بندے نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے، اس بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں. لیکن انہوں نے کہا کیوں؟ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد یوں ہی ہوش میں بالتا ہے، اس کے کان میں یہ سیاست کی سرگوشیاں، یہ وہ ساری اقتدار کی باتیں پڑ جاتی ہیں. انہوں نے ایویں نہیں وہ کہہ دیا تھا، وہ کسی کے کہنے پہ کہا تھا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب اسی تھوڑے نظریے دے نال نہیں تھوڑے نال آئے، تھوڑی محبت نہیں آئے، سانو تے انہوں نے کیا سی تے خان صاحب نے اس کا بھی بدلہ کیا لیا. کل مونو صلاحی صاحب جب ملنے گئے ہیں خان صاحب سے تو ان کو کافی دیر انہوں نے اندر نہیں بٹھایا. صحن میں وہ کوئی ہرکارے ٹائپ لوگ جو ان کے ہوتے ہیں بچونگڑے ٹائپ، وہ ان کے ساتھ وہاں ان کو 10-15 منٹ باتوں میں لگائے رکھا، پھر وہ اندر گئے ہیں. اب یہ خبر یہ ہے کہ جو محمود خان صاحب ہیں، جب یہ پارلیمانی کمیٹی سے اجلاس کرتے ہیں، ظاہرہ وہاں محمود خان بھی تھے، تو وہاں اتنے لوگوں کی موجودگی میں محمود خان نے تو وہی بات کرنی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب خبر یہ ہے کہ محمود خان صاحب بھی اسمبلی تحلیل کرنا نہیں چاہتے، پرویز الہی صاحب بھی نہیں چاہتے. پرویز الہی کی تو بات آ گئی نا کہ 2 مہینے جناب مجھے دے دیں، میرے کوئی پروجیکٹس ہیں میں ان کو چلا لوں، دیکھ لوں، کر لوں، بہرحال جتنا تسی کہندے ہو کر لائیں گے. اور وہاں سے بھی یہ جن کو گالیاں دے رہے ہیں ان سے بھی کوئی لائن شائن لے کے آئے ہیں اسلام آباد سے پرویز الہی صاحب. اور عاصم منیر صاحب تو وہ ڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں میرے نہ تعلق نہیں، انہوں نے گل کرو، باقی نا سیاستدانہ نہ میرے کو کوئی نہ آوے، انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے. تو اب محمود خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام بھجوایا ہے امیر مقام صاحب کو، اور پیغام پہنچایا ہے انہوں نے، وہ بہرحال میرے سوچنے کا نام نہیں لینا، وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، ان کے ذریعے محمود خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں تو اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا، آپ تحریک عدم اعتماد لے آئے. یعنی تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، پھر وہ معاملہ لٹکا رہے گا، گورنر کو بیچ میں ڈال لیں، گورنر سے کہہ دیں کہ جناب مجھے کہہ دیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لو، پھر وہ اجلاس بلانے کے لیے کچھ چکر چلا لیں گے، کوئی مہینہ 2 مہینے گزار لیں گے. اسی طرح جب تحریک آ جائے گی، تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، تو پھر میں ظاہر ہے پھر اسمبلی نہیں توڑ سکوں گا، میرے پاس بہانہ ہوگا، ظاہر ہے میرا قائد ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہے. تو یہ اس طرح خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی پیغام بھیجا ہے، اور پرویز الہی صاحب کے بھی بیک ڈور رابطے جو ہیں یہ ان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ نون لیگ والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ تحریک اعتماد لے آؤ. ہاں وہ جو ہے نا محمود خان صاحب، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اسمبلی والوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کی تحریک آتی ہے تو وہ اس کو وہ رجسٹر کر لیں گے. یعنی وہ نہیں تحریری طور پہ رسیو کر لیتے ہوتے ہیں جو کہ اب تحریک اعتماد اتنے بندوں نے پیش کی، وہ ریسیو کی گئی فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر، وہ کہتے ہیں وہ کر لیں گے. یعنی یہاں تک آفر کر رہے ہیں. لیکن اب جو وہ یہ اس ہفتے کے شروع کی بات ہے، یعنی اسی ہفتے یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں نون لیگ والے، امیر مقام صاحب بھی اور اکرم درانی صاحب بھی، مولانا صاحب والے. تو یہ کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے کہ محمود خان کے ساتھ بھی نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ اندر کھاتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو ہے ہی ہے. پرویز الہی صاحب تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، پھر میں اس کو موجودہ اجلاس کے رولے گولے میں ڈالے رکھوں، اور اس طرح میں ٹائم گزار لوں. جو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ 20 دسمبر تک، فواد چودھری صاحب ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 20 دسمبر تک، وہ معاملہ بنتا وہ نظر نہیں آ رہا. یعنی دونوں ہی وزیر اعلیٰ جو ہیں خان صاحب کے، وہ بغاوت کر گئے ہوئے ہیں ایک طرح سے. اور پھر
ان کے پاس وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، محمود خان صاحب ذرا ایک دفعہ مجھے مشورہ کرنے دیں خان صاحب، تقریر تو آپ نے فرما لی ہے لیکن مجھے بھی ایک دفعہ نا پارٹی والوں کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، یہ بعد میں پھر ظاہراً نئے الیکشن ہوں گے تو پھر انہی لوگوں کے سر پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے نا۔ اور پرویز الہی صاحب بھی، ان کے جو 10 بندے ہیں کاف لیگ کے، ان میں سے بندے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب سے، اگر وہ پرویز الہی صاحب آپ ٹائم لیں گے کہ جناب مجھے اپنی پارٹی سے مشورہ کرنے دیں، پہلے تو انہوں نے اور باتیں کی نا، اب اپنی پارٹی سے مشورہ کرنا، ان کی پارٹی جو ہے وہ مشورہ یہ دے رہی ہے ظہور الہی روڈ پہ بیٹھ کے کہ پرویز صاحب سانو کی فائدہ ہوئے گا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، سانو کی لبے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اسمبلیاں نہ توڑو، بس ٹھیک ہے، انہوں ٹرکائی رکھو اس طرح پٹھان لوں۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ ان چکروں میں ہیں کہ میں ان کو ذرا بتاؤں گا، میں ان کو بتاؤں گا، ان کو رلاؤں گا کاف لیگ والوں کو، یہ ایک دفعہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی اسی کیوں رونا، ہم کیوں روئے؟ پرویز الہی صاحب ذرا سوچو، یعنی دونوں ہی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔